آواز سے شنوا ہے. اپنے بچوں کے ساتھ ہو اور بڑی برکت دے. آمین آمین. کلام مقدس میں سے آج ہم تلاوت کریں گے متی رسول کا انجیلی بیان، اس کا 5واں باب، اس کی 7ویں آیت. متی کی انجیل، اس کا 5واں باب، اس کی 7ویں آیت ہم خداوند کے کلام میں سے تلاوت کریں گے. خداوند کے کلام میں یہ مرقوم ہے: مبارک ہے وہ جو رحم دل ہیں، کیونکہ ان پر رحم کیا جائے گا. دوبارہ اس آیت کی ہم تلاوت کرتے ہیں: مبارک ہے وہ جو رحم دل ہیں، کیونکہ ان پر رحم کیا جائے گا. اور ہم بڑے دنوں سے ان مبارک بادیوں کے متعلق سیکھ رہے ہیں، اور لفظ جہاں پہ مبارک استعمال ہوا اس کا مطلب ہے برکت سے بھرا ہوا. اور ایک ترجمہ اس کا یہ بھی ہے کہ خوشی سے بھرے ہوئے. وہ لوگ ہیں جو رحم دل ہیں، کیونکہ ان پر بھی رحم کیا جائے گا. اور رحم دل کے لیے جو یونانی لفظ استعمال ہوا ہے ایلی مونس. کیا لفظ استعمال ہوا ہے؟ ایلی مونس، جس کا مطلب ہے مرسیفل، فل آف پیٹی، یعنی ترس سے بھرا ہوا، کمپیشنیٹ، ترس سے بھرا ہوا، فارگیونگ، ایسا شخص جو دوسروں کو معاف کر دیتا ہے. ایسا شخص جو رحم دل شخص کون ہے؟ جو دوسروں کو معاف کر دیتا ہے. ایسا شخص جو گریشیس ہے، جو دوسروں پر مہربان ہے. ایسا شخص جو لینینٹ ہو جاتا ہے، اپنی لائن سے ہٹ جاتا ہے کسی کے لیے. ایسا شخص جو دوسروں پر ترس کھاتا ہے. ٹینڈر ہارٹیڈ، ایسا شخص جس کا دل نرم ہوتا ہے. جس کا کیا ہوتا ہے؟ دل نرم ہوتا ہے. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ رحم دل. چیریٹیبل، ایسا شخص جو دوسروں کی مدد کرتا ہے. جو دوسروں کی کیا کرتا ہے؟ جو دوسروں کی کیا کرتا ہے؟ مدد. چیریٹیبل، چیریٹی دیتا ہے، خرائط تقسیم کرتا ہے. اور ایک اور اس کا ترجمہ ہے امیکیبل، جو دوسروں کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آتا ہے. جو دوسروں کے ساتھ کیسے پیش آتا ہے؟ محبت کے ساتھ. اور ایک اور ترجمہ اس کا جنرس، جو کھلے دل سے خداوند کی خدمت کرتا ہے. جو کیا کرتا ہے؟ کھلے دل سے خداوند کی خدمت کرتا ہے. اس لیے اگر ہم رحم دل ہوں گے تو ہم پر بھی کیا کیا جائے گا؟ رحم کیا جائے گا. تو رحم دل کے لیے ہم نے بڑے لفظ نکال لیے: جو ترس کھانے والا ہوتا ہے، جو دوسروں کو معاف کرنے والا ہوتا ہے، ترس کھاتا ہے اور اٹینٹیو ہوتا ہے، دوسروں کی آواز پر کیا کرتا ہے؟ فوراً وہ توجہ دیتا ہے. ٹینڈر ہارٹیڈ ہوتا ہے، اس کا دل نرم ہوتا ہے. چیریٹیبل ہوتا ہے، چیریٹی کے کام میں، خرائط کے کام میں کھل کر حصہ لیتا ہے. امیکیبل، دوسروں سے محبت رکھتا ہے. جنرس، کھلے دل والا ہوتا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ رحم دل. کیا کہتے ہیں اس کو؟ کیا کہتے ہیں اس کو؟ اور یاد رکھیں، رحم جو ہے انصاف پر غالب آ جاتا ہے. انصاف کا تقاضا یہ تھا کہ جہاں پر یسوع مسیح صلیب پر دیے گئے تھے وہاں پہ ہمیں صلیب دیا جانا تھا. لیکن کیا ہوا؟ ہماری خاطر ہم پر اتنا رحم ہوا باپ کا کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ کیا کرے؟ کوڑے کس کو لگنے تھے؟ مجھے لگنے تھے. اور مار کس کو پڑنی تھی؟ مجھے پڑنی تھی. لیکن ہم پر ایسا رحم ہوا کہ خدا نے وہ ساری سزا اپنے بیٹے کو دے دی اور ہم آزاد ہو گئے. اور جسے بیٹا آزاد کرے اسے کو غلام بنا نہیں سکتا. اس لیے جب ہم رحم کی اپیل کرتے ہیں تو اس وقت عام اپیلیں جو ہوتی ہیں وہ خارج ہوتی ہیں. رحم کی اپیل عام طور پر اگر کورٹ میں کی جاتی ہے تو آخری اپیل جو ہے وہ صدر کے پاس جاتی ہے. آخری اپیل کس کے پاس جاتی ہے؟ یہاں پہ ہائی کورٹ والے بیٹھے ہیں. کیوں جی؟ آخری اپیل کس کے پاس جاتی ہے؟ صدر کے پاس جاتی ہے. اور اگر کیس ثابت بھی ہو جائے
اور اگر صدر اس کو معاف کر دے تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ معاف ہو جاتا ہے، بری ہو جاتا ہے. تو اس لیے ہماری اگر کام نہیں ہو رہے، ہمارے کچھ کام اٹکے ہوئے ہیں، سالوں سے اٹکے ہوئے ہیں، مہینوں سے اٹکے ہوئے ہیں، دنوں سے اٹکے ہوئے ہیں، سال سے ہمارے کوئی کام نہیں ہو رہے، تو آج ہم نے کیا کرنی ہے؟ رحم کی اپیل کرنی ہے. کیا کرنی ہے؟ کیا کرنی ہے؟ کون سی اپیل کرنی ہے؟ تو جب ہم رحم کی اپیل کریں گے تو خدا ہماری آواز کو سنے گا. خدا ہماری آواز کا شنوا ہے، وہ ہماری آواز کو سننے والا ہے. کیا کرنے والا ہے؟ وہ کیا کہتا ہے؟ میرے کان بھاری نہیں جو سن نہ سکے، میرا ہاتھ چھوٹا نہیں جو بچا نہ سکے. یہ بچانے والے کان ہیں اور یہ بچانے والے ہاتھ ہیں. ہاللیلویا، ہاللیلویا. اس لیے ہم نے رحم دل ہونا ہے. کیا ہونا ہے؟ کیا ہونا ہے ہم نے؟ کیونکہ خدا یسوع مسیح کی یہ تعلیم ہے کہ ہم نے کیا بننا ہے؟ رحم دل بننا. کیا بننا ہے؟ کیا بننا ہے؟ رحم دل بننا ہے. تو یاد رکھیں، آج ہم تھوڑا سا بائبل مقدس میں سے اس کے بارے میں سیکھیں گے. متی 9 باب اس کی 27ویں آیت میں 2 اندھے یسوع مسیح کے پیچھے پکارتے ہوئے چلے اور کیا دعا کر رہے ہیں؟ اے ابن داؤد. کیا کہہ رہے ہیں ہم پر؟ کیا دعا کی انہوں نے؟ اے ابن داؤد ہم پر رحم کر. میں بھی وہ بڑی جگہوں پہ گئے ہوں گے، بڑے ہسپتالوں میں گئے ہوں گے، بڑی جگہ پہ انہوں نے علاج کروایا ہوگا، لیکن ان کا علاج کسی ہسپتال میں نہیں ملا. ان کو پتہ چل گیا کہ ہمارا علاج یسوع مسیح کے پاس ہے. یسوع مسیح ہماری درخواست کو سن سکتا ہے. اور اب ہم آخری اپیل کیسے کرتے ہیں؟ یسوع مسیح سے کرتے ہیں. تو یاد رکھیں، آخری اپیل جب انہوں نے کی تو تب یسوع نے کیا کیا؟ تب اس نے ان کی آنکھیں چھو کر کہا، تمہارے اعتقاد کے موافق تمہارے لیے ہو. اور ان کی آنکھیں اسی وقت ٹھیک ہو گئی. ہاللیلویا، ہاللیلویا. تو یاد رکھیں، ہمارے اعتقاد کے موافق خدا سب کر سکتا ہے. جتنے بھی یسوع مسیح نے معجزے کیے ہیں اس میں اس نے ایمان کی تعریف کی ہے، ہمارے اعتقاد کی تعریف کی ہے. تمہارے اعتقاد کے موافق تمہارے لیے ہو. اور وہ دونوں اندھے کیا ہو گئے؟ بالکل دیکھنے لگے. ہاللیلویا، ہاللیلویا. خدا ہماری زندگی میں بڑے بڑے کام کرتا ہے. اگر ہم بھی رحم کی اپیل کریں گے اس سے تو خدا ہمارے لیے دروازے کھول سکتا ہے. خدا ہماری دل کی آنکھیں کھول سکتا ہے. میں بھی آپ کی دل کی آنکھیں بند ہو گئی ہوں، میں بھی آپ انرلی نہ دیکھ سکتے ہوں. خدا آپ کی آنکھیں کھول سکتا ہے. خدا آپ کی روحانی آنکھیں کھول سکتا ہے. تو یاد رکھیں، ایک اور جگہ پہ متی 15واں باب اس کی 22ویں آیت میں ایک کینانائٹ وومن ہے، گرانی عورت. یہ غیر قوم ہے. اور دیکھو ایک گرانی عورت ان سرحدوں سے نکلی اور پکار کر کہنے لگی، آئے خداوند ابن داؤد، مجھ پر کیا کر؟ رحم کر. مجھ پر کیا کر؟ اور اپنا مدعا بھی بیان کرتی ہے. وہ اپنا مدعا بیان کرتی ہے. کیا اپنی پرابلم بتاتی ہے؟ ایک بدرو میری بیٹی کو کیا کرتی ہے؟ ستاتی. کیا اپنا پرابلم بیان کیا کہ ایک بدرو کیا کرتی ہے؟ میری بیٹی کو. بدروہیں کیا کرتی ہیں؟ ستاتی ہیں. بدروہیں سونے نہیں دیتی. بدروہیں ہمارے بچوں کو تنگ کرتی ہیں. بدروہیں پڑھنے نہیں دیتی. بدروہیں ہمارے بچوں کا علم چھین لیتی ہیں. کئی بچے جو ہیں پڑھائی کی طرف توجہ نہیں دیتے کیونکہ بدروہیں ان کو پڑھنے نہیں دیتی. اس لیے ہم نے اپنی اپیل جو ہے، ہم نے اپنی درخواست جو ہے، رحم کی اپیل جو ہے یسوع مسیح سے کرنی ہے. اور یہاں بھی اس نے یسوع مسیح سے اپیل کی. اور یاد رکھیں، اگرچہ وہ اس کی بیٹی دور جگہ پہ تھی اور یہ غیر قوم تھی، میں بھی یہ بڑے جادوگروں کے پاس بھی گئی ہوگی، تعویذ والوں کے پاس بھی گئی ہوگی، بڑے اس نے دھاگے بھی لیے ہوں گے، درباروں میں بھی گئی ہوگی، سفید پگڑی والوں کے پاس گئی ہوگی، ہری پگڑی والوں کے پاس گئی ہوگی، بڑے منتریوں کے پاس گئی ہوگی، ساحروں کے پاس گئی ہوگی، جنوں کے آشنا کے پاس گئی ہوگی.
دیو کی اشنا کے پاس گئی ہوگی لیکن اس کو شفا نہیں ملی تھی، اس کی بیٹی کی بدرو جو ہے وہ نہیں جاتی تھی، تو یہ یسوع کے پاس آئی اور یسوع نے اس کی رحم کی اپیل کو سنا اور اس کی بیٹی جو ہے بدروؤں سے آزاد ہو گئی۔ ہاللیلویا ہاللیلویا۔ جتنی بدرو ہیں جادوگر ہیں میرے آقا یسوع کے تابع ہیں۔ ہاللیلویا۔ کس کتابیں ہیں؟ یسوع مسیح کتابیں۔ پھر ایک اور حوالہ ہم دیکھتے ہیں لوکا طبیب کا انجیلی بیان، اس کا 17واں باب اس کی 22ویں آیت۔ 10 کوڑی تھے، کوڑیوں نے کھڑے ہو کر بلند آواز سے کہا اے یسوع اے صاحب ہم پر رحم کر۔ کیا کہا؟ بلند آواز سے کیا کہا اس نے؟ اے یسوع اے صاحب ہم پر کیا کر رحم کر۔ کتنے کوڑی تھے؟ بالوں کا کوڑ بھی ہو جاتا ہے، جلد کا کوڑ بھی ہو جاتا ہے، اور گھروں میں بھی کوڑ لگ جاتا ہے۔ یاد رکھیں یہ جو دیواریں بھیگی ہوتی ہیں عام طور پر ان کے اوپر وہ کالا کالا سا ہو جاتا ہے، یہ گھر کا کوڑ ہے۔ یہ بائبل کی بات میں بتا رہا ہوں۔ دیواروں پہ بھی کوڑ لگ جاتے ہیں، انسانوں کو کوڑ لگ جاتے ہیں، لیکن یاد رکھیں اس کوڑ کو پاک کرنے والا کون ہے؟ میرا یسوع ہے۔ اور یسوع مسیح نے ان سے کہا کہ جا کر کاہن کو چیک کراؤ۔ کس کو چیک کراؤ؟ کیونکہ اگر کاہن جو ہے وہ پاس کر دیتا تھا کہ یہ کوڑی صاف ہو گیا ہے تو وہ صاف ہو جاتا تھا، اگر کاہن کہتا تھا کہ ابھی کچھ نقص ہے اس کے اندر تو وہ پاک نہیں ہوتا تھا۔ اور یاد رکھے انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ تو نے ہمیں شفا تو دی نہیں ہے، تو نے شفا کے متعلق تو کچھ نہیں کہا، بلکہ یسوع مسیح نے ان سے کہہ دیا کہ جا کر تم کیا کرو؟ کاہن کو چیک کراؤ۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے وہ جاتے جاتے پاک صاف ہو گئے۔ ہاللیلویا۔ وہ کیا ہو گئے؟ جاتے جاتے پاک صاف ہو گئے۔ زوردار تالیاں بجائیں اس کے لیے۔ وہ کیا ہو گئے؟ بلند آواز سے کہیں جاتے جاتے۔ کیسے؟ کیا ہم بھی جاتے جاتے پاک ہو سکتے ہیں؟ اپنے ایمان کے وسیلہ سے۔ یاد رکھیں علیشا نے جنرل نعمان ایک کوڑ لگ گیا تھا۔ جنرل نعمان ایک بہت بڑا جنرل تھا، فوجی جنرل تھا، اور یاد رکھیں علیشا نے اس کو صرف اتنا اپنے پاس بھی نہیں بلایا، اس نے کہا جا کر یردن میں کیا کر کتنے گوتے لگا؟ 7 گوتے لگا تو تیرا بدن کیا ہو جائے گا؟ انہیں کیا میں ایڈا بڑا جنرل ایڈی بڑی فوج کا جنرل نے بلایا بھی نہیں، بلایا تاکہ نہیں نہ مال لے کے آیا، اینے کپڑے لے کے آیا، مال و متا لے کے آیا، ایک کو بلایا بھی نہیں۔ تے او دے بڑا غصے ہوئی ہے جنرل مان، تے انہاں آکھیا او دے خادمہ نے کہ اگر تینوں کو بڑی گل کہہ دیندا تے تو وہ بھی تے کرنی سی، اے تے چھوٹا کام ہی انہوں نے کہا تینوں، یردن دے وچ 7 گوتے لا تے تیرا بدن صاف ہو جائے گا۔ انہیں کہا میرے کو اتنے تے بڑے دریا سن میں اتنے بھی گوتے لا سکنا۔ انہیں وہ خادمہ نے کہا چل تو نہ آگے دے دیکھ لے۔ یاد رکھیں جب ہم خدا کی بات کو مانتے ہیں تو کیا ہوا؟ اس نے پہلا گوتا لگایا، کچھ بھی نہ فرق نہ پڑا، دوسرا لگایا، تیسرا لگایا، چوتھا لگایا، 5واں لگایا، 6 تک کوئی فرق نہیں پڑا۔ جب اس نے 7واں گوتا لگایا تو اس کا بدن جو ہے بالکل پاک اور صاف بچے کی مانند ہو گیا۔ ہاللیلویا ہاللیلویا۔ خدا ہمارے کوڑ کو بھی صاف کر سکتا ہے۔ پتہ نہ جانے ہماری زندگی کے اندر کتنے کوڑ ہیں۔ کوڑ وہ جگہ ہوتی ہے جو جیسے جلد کے اوپر کوڑ آتا ہے تو جلد کام کرنا بند کر دیتی ہے۔ میں بھی ہمارے جسم کا کوئی حصہ کام نہ کرتا ہو، اگر ہم رحم کی اپیل کریں گے تو وہ جسم کا حصہ جو ہے وہ کام کرنا شروع کر دے گا۔ ہاللیلویا ہاللیلویا ہاللیلویا۔ انہاں دے وچوں 10 جو ایک سامری سی، یعنی کون سی؟ سامری وہ لوگ کی ہوتے ہیں جڑے مکسڈ مخلوط نسل ہوتے ہیں، وہ اسرائیلی بھی ہوتے ہیں اور غیر اقوام اور اسرائیل کی نسل جو ملی جلی نسل ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ سامری۔ اور یہودی سامریوں سے نفرت کرتے تھے،
یہودی کیا کرتے تھے سامریوں سے؟ آج بہت ساری اقوام دوسری قوموں سے نفرت کرتی ہیں، لیکن ہمیں یہ درس نہیں دیا گیا، ہمیں یہ درس دیا گیا ہے کہ ہم نے اپنے ستانے والوں کے لیے کیا کرنی ہے؟ دعا کرنی۔ ان کے لیے کیا کرنی ہے؟ تے جاندیاں جو سامری سی نا وہ ٹھیک ہو گیا، میں کہا میرا تو بالکل ٹھیک ہو گیا، وہ واپس آیا، کی آیا؟ بلند آواز سے دعا کی، خدا کا شکر ادا کیا، اور یسوع مسیح کے پاس آ کر اس کا شکر ادا کرنے لگا۔ تو یسوع مسیح آکیا باقی نواں نے شفا نہیں پائی کیونکہ یہودی سن، باقی کہڑے سن؟ اپنی قوم دے سن، تے اپنی قوم لاڈلی قوم ہوندی، انہاں نوں اکٹھا کرنا بڑا مشکل ہوندا ہے، مینوں تے پتہ ہے نا، ہاں انہاں نوں مینوں میرا ساڈے پنڈ ایک چودھری ہوندا سی، بڑا جٹ زمیندار ہوندا سی، تو گل جڑی سی نا بڑی پتہ نہیں کرتا، انہیں کہا دوانیاں دی پنڈ تے اپنی قوم دی پنڈ بننا بڑا مشکل ہے۔ میں آخیا یار کیوں؟ انہیں کہا دوانا جڑا نا 5-10 دوانے نوں بنو نا، اینوں کٹ کے جنہ مرضی بنو پھر ڈھلے ہو جاندے، ایک ہی ہو جاندے نا پھر، تے ساڈی قوم میں پھر کی بعد ڈھلی ہو جاتی۔ اس لیے ہم نے ایسا نہیں ہونا، ہم زندہ کلیسیا ہیں، ہاللیلویا۔ ہم کون سی کلیسیا ہیں؟ غالب آنے والی۔ ہم کون سی کلیسیا ہیں؟ کون سی کلیسیا ہیں؟ بلند آواز سے کہیں، اور بلند آواز سے کہیں۔ پھر ان میں سے ایک یہ دیکھ کر کہ میں شفا پا گیا، بلند آواز سے خدا کی تمجید کرتے ہوئے واپس لوٹا، اور وہ سامری کون سا تھا؟ غیر قومیں کئی دفعہ جلدی آ جاتی، ساڈی قوم لاڑنا لاڈلی ہے، خدا نے بھی لاڈلی رکھی ہے، اور کئی دفعہ میں ایسے لوگوں کے پیچھے جانا، خدا میں کہ نہیں یار خدا بندہ تو مینوں پڑھے لکھے نوں کدے پیچھے پاتا ہے، تے مینوں پھر یسوع دی گل مننی پیندی، تے میں پھر جانا۔ ہاللیلویا۔ ہم نے جانا ہے، ہم نے جانا ہے، کیونکہ یہ خداوند کی قوم ہے اور اس کا پیچھا کر لے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ ایک اور ہم تمثیل دیکھتے ہیں، ایک سامری کی تمثیل، لوکا طبیب کا انجیلی بیان اس کا 10واں باب 25ویں آیت سے 37ویں آیت تک ہم دیکھتے ہیں کہ یہ شخص نیک سامری ہے، انگلش میں سے کہتے ہیں گڈ سمیرٹن۔ میں نے پہلے آپ کو بتایا یہودی جو تھے یہ سامریوں سے کیا کرتے تھے؟ نفرت کرتے تھے، لیکن ہم یہودی یسوع مسیح کے خون کے وسیلہ سے ہم بھی اسرائیلی ہیں، لیکن ہم ایسے اسرائیلی نہیں ہیں جو دوسروں سے نفرت کریں، کیونکہ ہمیں محبت کا درس دیا گیا ہے، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے اگر میں آدمی اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں تو میں ٹھنڈا پیتل اور جنجناتی جان، اور میرے پاس اگر اتنا علم آ جائے کہ میں پہاڑوں کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دوں، بڑے بڑے معجزات کروں، لیکن محبت نہ رکھوں تو میں کچھ بھی۔ محبت ایک ایسی چیز ہے جس کو زوال نہیں ہے، جس کو زوال نہیں ہے۔ غلط ایمان، امید، محبت، یہ تینوں چیزیں دائمی ہیں، لیکن افضل ان میں کیا ہے؟ محبت۔ افضل ان میں کیا ہے؟ محبت ہے۔ شرع کا عالم خدا یسوع مسیح کے پاس آیا، یسوع مسیح کے پاس بڑے حضرت لوگ بھی آتے تھے۔ اس نے کیا کہا کہ میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں؟ اس نے کہا 10 حکموں پر عمل کر۔ اس نے کہا 10 حکم کیا ہیں؟ اس نے بڑی جلدی سے بتایا، تو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری طاقت سے خدا سے پیار کر، اور یہ کہ اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ۔ یہ 10 حکموں کو اس نے 2 حصوں میں بانٹا ہے۔ پہلا حصہ جو ہے وہ خدا کی ذات سے ہے، پہلے 4 حکم جو ہے ان کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ خدا کی ذات، اس لیے وہ پہلے 4 حکموں کو بیان کرتا ہے، تو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری طاقت سے اپنے خدا سے پیار کر۔ اور اگلے 6 کا تعلق پڑوسیوں کے ساتھ ہے۔ اگلے 6 کا تعلق کس کے ساتھ ہے بچوں؟ اور یہ کہ آپ اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ۔ یہ 10 حکموں سے بیان کر دی۔ تو پھر وہ کہتا ہے، یسوع مسیح سے سوال کرتا ہے کہ میرا پڑوسی کون ہے؟ اب یسوع مسیح کو کون آزمائے؟ یسوع مسیح کو ٹولنے کی کوشش کرتا ہے، یہ کیا بتاتا ہے کہ ہمارا پڑوسی کون ہے؟ اب شرع کا عالم ہے، اس کو بتانا ہے ہمیں تیرا پڑوسی کہڑا ہے، تے اساں بھی اپنے پڑوسی کو تلاش کرنا ہے۔ یسوع مسیح نے زکریا کو تلاش کرنا ہے، پڑوسیاں کو تلاش کرنا ہے، تے اساں بھی اپنے پڑوسی کو کی کرنا ہے؟ تلاش کرنا ہے۔
تو یاد رکھیں اس نے یسوع مسیح نے ایک سٹوری تمثیل بتائی. یسوع مسیح تمثیلوں میں باتیں کرتے. کیسے باتیں کرتے تھے؟ تمثیلوں میں. اور تمثیل میں بات کی اور کیا کہا کہ ایک شخص جو تھا وہ یروشلم سے یریکو کی طرف جا رہا تھا. کیسے جا رہا تھا؟ کس طرف جا رہا تھا؟ یروشلم سے یریکو کی طرف جا رہا تھا. اور راستے میں اس کو کیا پڑ گئے؟ ڈاکو پڑ گئے. کیا پڑ گئے؟ جیسے آپ نے پچھلے دنوں میں موٹر میں اکیلی عورت گئی, اس کے ساتھ بچے تھے اور اس کو ڈاکو پڑ گئے اور اس کی آبرو ریزی کر دی. اور یاد رکھیں یہ بھی ڈاکو تھے اور اس کو ڈاکو پڑ گئے اور اس کو کیا کر دیا؟ ادموا چھوڑ دیا. اتنا مارا کہ وہ بالکل مرنے کے قریب تھا. تو یاد رکھیں اس کے پاس سب سے پہلے کاہن آیا. کاہن جو تھے وہ ہیکل میں خدمت کرتے. جیسے میں یہاں کا پریسٹ ہوں. کاہن کا کام کیا ہے؟ ہیکل کی خدمت کرنا. اور وہ اسے دیکھ کر اور نظر چرا کے آگے چلا گیا. میں بھی اس نے ہیکل میں جا کر خدمت کرنی ہے. میں بھی اس نے عبادت خانے میں جا کر خدمت کرنی ہے. پھر دوسرے نمبر پر لاوی جو شریعت پڑھانے والا ہے. یاد رکھیں ہو سکتا ہے اس نے جا کر اپنی کلاس لینی ہے اور وہ بھی اسے چھوڑ کر چلا گیا. ایک دفعہ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا. میں اس وقت یہاں پاسٹر نہیں تھا, صرف میں فیلوشپ میں خدمت کرتا تھا بطور ایونجلسٹ اور پبلیکیشن کا کام تھا میرا. تو ایک دفعہ میں ٹیوشن پڑھانے جا رہا تھا. راستے میں ایک شخص جو ہے وہ ادموا پڑا ہوا تھا. تو میں بھی اسے کترا کرنے آگے جا رہا تھا. تو میرے خداوند نے میرے کان میں کہا اچھا سامری بن, بی اے گڈ سمیرٹن. میں نے تھوڑی دیر رک گیا. وہاں پہ سارے مولوی حضرات بھی کھڑے تھے اور میں نے کہا خداوند اب میں کیا کروں؟ کھلاتے تو مجھے دیتا ہی چلے آگے. تین کتاری غیر قوم ہونے میں کی کرا. تو خداوند نے مجھے کہا کہ اس کے لیے دعا کر, یہ اسی وقت اپنے قدموں پہ اٹھ جائے گا اور کھڑا ہو جائے گا. اور یاد رکھیں میں نے اس کے لیے ایمان کے ساتھ دعا کی اور میں نے ان سے کہا مولوی حضرات جو تھے کہ میں اس کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کرو جی. میں نے جب اس کے لیے دعا کی اور میں نے اس کو کہا اٹھ یسوع مسیح کے نام سے, اور وہ اسی وقت اپنے قدموں پہ اٹھ گیا. ہاللیلویا. اگلی گل سنو کی ہوئی. اگلی لوگوں پوچھا تو جانا کتنے ہوئی. انہوں نے کہا میں ایس دربار سے دعا کرا لیا. ایس دربار سے کی کرانا آیا تھا. ایک مولوی بڑی بڑی داڑھی, انہوں نے کیا ہون تینوں کسی دربار دی لوڑ نہیں, جیڑی تیری تے دعا ہوئی ہے ہون شیطان تیرے قریب نہیں آئے گا. ہاللیلویا ہاللیلویا. خدا ہمارے لیے بڑے بڑے کام کرتا ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. اور یاد رکھیں تیسرے نمبر پر کاہن بھی گزر گیا, لاوی بھی گزر گیا, آ گیا سامری. مجھے خدا نے کہا تھا بی اے گڈ سمیرٹن. خدا آج آپ کو بھی کہہ سکتے ہیں بی اے گڈ سمیرٹن, ایک اچھا سامری بن. تو یاد رکھیں اس نے اس کے ساتھ تقریباً 10 کام کیے. پہلے نمبر پر اس کو دیکھا, وہ تو کترا کر چلے گئے تھے, لیکن سامری نے کیا کیا؟ اس کو دیکھا. بہت سارے لوگ ہیں کسی کی مصیبتوں کو دیکھتے بھی نہیں ہیں. سامری نے کیا کیا؟ اس کی مصیبت کو دیکھا اور پھر کیا کیا؟ اس پر ترس کھایا. کس سے بھر گیا؟ رحم سے بھر گیا, ترس سے بھر گیا. ہمارا خدا بھی جو ہے وہ کس سے بھرا ہوا ہے؟ ترس سے بھرا ہوا ہے. اور تیسرے نمبر پر نرا ترس نہیں بھر گیا. کئی لوگ اس طرف بے بھی لیں گے, ترسنا بھی بار کر دیں گے, اگلا قدم نہیں چک دے, اگلا قدم نہیں چک دے. اس کے پاس گیا, کی کیتا اودے کول گیا. پھر کیا کی کیتا؟ پہلا اودے زخماں نو صاف کیتا, زخموں پر میل لگائی. اس کے پاس میل تھی, میل سے بھی زخم صاف ہو جائے. میڈیکل والے بیٹھے ہوئے یہاں پہ, کیوں نہیں ہو جاتے ہیں؟ ہاں, اس کے زخموں کو کیا کیا؟ میل سے کیا کیا؟ صاف کیا. اور پھر اس کے زخموں پر کیا کیا؟ تیل لگایا.
کیا لگایا؟ دیکھو کتنے کام ہو رہے ہیں. اس کے زخموں پر کیا لگایا؟ اور پھر اس کو پٹی سے باندھا. پھر اس کو کیا کیا؟ پٹی سے. جیڑا کام اودے نال سی نا اودے انہیں پورا کر دیتا. کی کیتا؟ ویکھیا، تس کھایا، اودے کول گیا، زخماں نو مے نال صاف کیتا، زخماں نو تیل لایا تے پھر انہاں نو کی کیتا؟ پٹی دے نال بن دیتا. انہیں ویکھیا ہونے دی کوئی درد جڑی نا گھٹ گئی ہے. اور پھر اپنی سواری استعمال کی. کئی دفعہ ہم اپنی سواری نہیں استعمال کی. کسی کے پاس موٹر سائیکل ہوتا، کسی کے پاس گاڑی وہ دیتا ہی نہیں. کسی کہتا نہیں بھائی میں کتنے جانا، پاویں اتنے ہی گھومتا رہے ساری رات. میری تو برا میں نہ بھائی گلوسی چ لے جاؤ، کئی تیل بھی چلا جائے بس تھوڑی دیر تیل چاہیے. میں کہ لے جا بھائی تیل. میں کہ جب میں کلام پیش کرنا تو عمل ہی نہ کرنے کا فائدہ کی ہے مجھے. ساری چیزیں فری نے لے ہی جاؤ اور یسو منو بھی کو دے ہی جاتا. ہاللویا ہاللویا. اس کی خبر گیری کی، سوار کر کے سرائے چلا گیا. ہوٹل سے تھوڑا چھوٹا جا چلا گیا. نہ صرف انہوں چھاڑ کے نہیں اتنے چلا گیا، وہ پھر خبر گیری کی تھی. کئی لوگ سارا کچھ کر دیتے ہیں، سارا کچھ پیسہ بھی لا دیں، کوئی بھی سارا کچھ کر دیتے ہیں، لیکن کول نہیں بنتے. لیکن کول نہیں بنتے، کول بیٹھا. پھر کی کیتا؟ اپنے پیسے خرچ کیے. کیا کیا؟ پہلا جڑا کول سی وہ خرچ کیتا، پھر اپنے پیسے خرچ کیتے تاکہ ہوٹل چ رہ جائے. کی کرے؟ 2 دینار بٹیارے کو دیے. اور یہ تقریباً 2 دن کی مزدوری ہوتی ہے، 2 دینار، تاکہ وہ اس کی خبر گیری کریں. وہ کہیں آگے جا رہا ہوگا، میرا خیال ہے کہ کوئی بڑا عام کام ہوگا. اور اس نے ان سے کہا اگر زیادہ خرچ ہو جائیں گے تو میں آگے کی کرا گا. یہ نہیں آخیا کہ چل جڑے بہت زیادہ ہو گئے تیرے نہیں پہن گے. اگر پاکستانی ہوتا تو انہیں کہنا چل یار تو ہی نہیں ہونے اینا میں کاری بیٹھا نہیں بندے نو لے آندا ایڈی دوروں تے باقی دا خرچہ ہن تیرے تے. انہیں کہا نہیں میں آ کے باقی دا خرچہ داں گا. مٹیارے کو دیا اس کی خبر گیری کرے. تو یاد رکھیں ہم نے بھی ایک اچھا کیا بننا ہے؟ سامری بننا ہے جس نے ترس کھایا. ہم نے بھی دوسروں پر ترس کھانا ہے. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ دوسروں پر ترس نہیں کھاتے، رحم نہیں کرتے، اور رحم انصاف پر غالب آ جاتا ہے. یاد رکھیں اس لیے ہم نے خداوند کے قریب آنا ہے. آپ نے فریسی اور وصول لینے والوں کی دعا سنی. فریسی جو اپنے بڑے بڑے کاموں کو خدا کے سامنے بیان کرتا ہے. خدا مجھے ہدایت کی دیتی، میں تیرے بڑا اچھا ہوا، تیرے قریب ہاں، کلام پڑھنا ہوا، دعاواں کرنا ہوا. تے جڑا وصول لینے والا سی انہیں کی دعا کی تھی، خدا میں اس لائق بھی نہیں کہ تیری چھت دے تھلے کھلو سکا، تے مجھے میرے تے کی کر رحم کر. تے انہاں چوں کیڑا راست باز ہو کے گیا سی؟ اچھے کام کرنے والا یا برے کام کرنے والا؟ کیونکہ او دا دل ٹوٹیا سی. وصول لینے والوں نے چھاتی پیٹ پیٹ کر رہا. کیسے دعا کی اس نے؟ کیسے دعا کر رہا تھا وصول لینے والا؟ تے فریسی آ کر کے انہوں نے کہا میں بڑا پاک ہاں، میں یہ ہاں وہ ہاں، میں جڑی لے جاندی مدد. وصول لینے والوں نے چھاتی پیٹ پیٹ کر کہا اے خداوند مجھ پر رحم کر، اور وہ راست باز ہو کر چلا گیا. خدا کے ساتھ اس کا کنیکشن مزید مضبوط ہو گیا. راست باز کا مطلب ہوتا ہے رائٹ اسٹینڈنگ ود گاڈ، خدا کے ساتھ ٹھیک طور سے کھڑے ہونا. متی 18 باب اس کی 36 آیت میں خدا یسوع مسیح ایک اندھے بھکاری کو شفا دیتے ہیں. متی 18 باب اس کی 36 آیت میں اس نے چلا کر کہا بھکاری نے آیا ابن داؤد مجھ پر رحم کر. تو یاد رکھیں وہ بکاری جو تھا اس کو آنکھیں مل گئی. ہاللویا. رحم کی اپیل جب ہم خدا سے کرتے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے؟ ہمیں معاف کر دیتا ہے اور ہمیں شفا دیتا ہے. ایک نام معاف کرنے والا نوکر. متی 18 باب 21ویں آیت سے لے کر 35ویں آیت تک یہ بڑی دلچسپ کہانی ہے. آپ جب اس کو سیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کس طرح سے ہم نے دوسروں کے قصور معاف کرنے ہیں.
شخص تھا، اس نے اپنے مالک کے 10,000 توڑے دینے تھے. کتنے توڑے؟ 10,000 توڑے. اور اس نے اپنے مالک سے مہلت مانگی کہ اے مالک میں اتنے پیسے نہیں دے سکتا، مجھے مہلت دے. مالک نے مہلت بھی دے دی اور اس کا 10,000 توڑے جو ہے وہ بھی معاف کر دی. کتنے معاف کر دیے؟ کتنے معاف کر دیتے؟ چلو تم 10,000 روپئے ہی کہہ رہے ہو. 10,000 توڑے معاف کر دیے. اور آگے اس نے جب اس کو چھوڑ دیا وہ بڑا خوش ہوا. تو رستے میں نا ایک شخص اس کا خدمت گزار ملا، اس کا نوکر ملا جو آزاد ہو گیا. تو اس نے اس شخص کے 200 دینار لینے تھے، جڑے بڑے کٹ پیسے سن. انہوں نے کیا کہ فاؤن پھاڑ لیا. انہوں نے کیا کہ جب تک تو میرے پیسے نہیں دے گا تو میں تینوں چھڈنا نہیں، میں تینوں چھڈنا نہیں. اور کسی نے جا کے نا بڑے مالک نے جا کے دس چڑیا، تو تے اس بندے نے چھڈ دیتا سی، 10,000 توڑے معاف کر دیتے نے. تو انہیں اپنے نوکر نو 200 دینار بھی معاف نہیں کیتے. چاہیے کی سی بلا؟ چاہیے کی سی؟ دسو بھائی. اودا بھی 10,000 معاف ہو گیا سی تے انہوں 10,000 200 روپیہ معاف کر دیا کوئی مشکل سی یا کی تکلیف؟ آسان سی نا ادھر. تے اسی طرح اگر خدا ساڈے گناہ معاف کر دیتا ہے تے اسی بھی جنہیں ساڈے گناہ کیتے انہوں نے معاف کر سکنے ہیں کہ نہیں؟ کرنا چاہیے کہ نہیں؟ گناہ دی معافی لین دا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ دوسرے دے گناہ کی کرو، جنہیں دوسرے دے گناہ معاف کرو کہ تواڈے آپا ہی ہوندے جان گے. ہاللیلویا. تے اسی جدوں دوسرے دے گناہ نہیں معاف کرتے تے ساڈے اوتھے ہی قائم رہیں گے. تو یاد رکھیں اس نے اس کو پکڑ لیا اور اس سے کہا جیسا میں نے تجھ پر رحم کیا تھا تجھے بھی اپنے ہم خدمت پر رحم کرنا چاہیے تھا. جس طرح میں تیرے تے رحم کیتا ہے، تیرے اینے پیسے ایڈی وڈی رقم جڑی معاف کر دیتی ہے تو تینوں چھوٹی رقم معاف کر دے تکلیف ہوئی، تو بھی انہوں معاف کر دینا تے آج تینوں تو بڑا آزاد ہونا سی. لیکن خدا نے پھر انہوں قید کی بات. تو یاد رکھیں ہم نے اپنے بھائیوں کو دل سے معاف کرنا. اپنے بھائیوں کو کیا کرنا ہے؟ دل سے معاف کرنا ہے. چند آیتیں ہم دیکھیں گے. عبرانیوں کے خط میں 4 باب اس کی 16ویں آیت، 4 باب اس کی 16ویں آیت میں لکھا ہے پس آؤ ہم فضل کے تخت کے پاس دلیری سے چلیں تاکہ ہم پر رحم ہو. فضل کے تخت کے پاس کیا جانا ہے؟ دلیری کے ساتھ، تاکہ ہم پر رحم ہو اور وہ فضل حاصل کریں جو ضرورت کے وقت ہماری مدد کرتا ہے. یاد رکھیں پاک ترین مکان میں ایک جب ہم کاہن کے سال میں ایک دفعہ جاتا ہے تو وہاں عہد کے صندوق کے اوپر ایک ڈھکن ہوتا ہے جس کو کفارہ گاہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کفارہ گاہ یا مرسی سیٹ کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ مرسی سیٹ یا کفارہ گاہ. اور کاہن جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ بیلوں اور بکروں اور بچڑوں کا خون بہا کر وہاں کفارہ گاہ پر جاتا ہے امت کے گناہوں کے لیے اور اپنے گناہوں کے لیے. کاہن کو ہر سال جانا پڑتا تھا، لیکن ہمارا سردار کاہن کیا ہے؟ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ بیلوں بکروں اور بچڑوں کا خون لے کر نہیں گیا پاک ترین مکان میں، بلکہ اپنا ہی خون لے گیا اور ہماری ابدی خلاصی کرا دی اور ہمیں پاک کر دی. ہاللیلویا ہاللیلویا. ہماری ابدی خلاصی کرا دی، ہم پر رحم ہو گیا، ہم معاف ہو گئے. متی 9 باب اس کی 13ویں آیت میں لکھا ہے مگر تم اس کے معنی دریافت کرو کہ میں قربانی نہیں بلکہ رحم پسند کرتا ہوں. خدا کیا پسند کرتا ہے؟ رحم پسند کرتا ہے، رحم پسند کرتا ہے. کیونکہ میں راست بازی ہاں جی پڑھ دیں. ہاں میں راست والوں کو نہیں بلکہ خدا یسوع مسیح کس کے لیے ہے؟ گنہگاروں کو. تندرستوں کو طبیب کی ضرورت نہیں ہے بلکہ بیماروں کو. بلکہ کس کو؟ بیماروں کو. اس لیے 2 باب اس کی 4-5 میں لکھا ہے مگر خدا نے اپنے رحم کی دولت سے اس بڑی محبت سے کے سبب سے جو اس نے ہم سے کی اور جب قصوروں کے سبب سے مردہ تھے
ہم کو مسیح کے ساتھ زندہ کیا. کس کے ساتھ؟ کس کے ساتھ زندہ کیا؟ مسیح کے ساتھ. کون سی دولت کے ساتھ؟ رحم کی دولت. کس کے ساتھ؟ بلند آواز سے کہیں, بلند آواز سے کہیں. رحم کی دولت سے مراد ہے اس کے پاس معاف کرنے کی بڑی دولت. جب مرضی آپ جائے وہ دولت ختم نہیں ہو سکتی. ہاللیلویا, ہاللیلویا, ہاللیلویا. زبور 51 پہلی اور دوسری آیت. اے خداوند اپنی شفقت کے مطابق مجھ پر رحم کر. اے خداوند, یہ آیت پڑھ لیتے ہیں ذرا جلدی سے نکالیں. 51 زبور. یہ اس وقت لکھا گیا جب داؤد کی زندگی میں گناہ تھا اور کس طرح سے وہ خدا سے معافی مانگتا ہے. جب اس نے زناکاری کی اور قتل کیا, 2 گناہ اس سے سرزد ہو گئے, اور پھر وہ خدا سے معافی مانگتا ہے اور کس طرح سے خدا اس کو معافی دیتا ہے. میر مغنی کے لیے داؤد کا مزمور. اس کے بتشبہ کے پاس جانے کے بعد جب ناتن نبی اس کے پاس آیا, اے خدا اپنی شفقت کے مطابق مجھ پر کیا کر, مجھ پر کیا کر. اے خدا اپنی شفقت کے مطابق مجھ پر رحم کر. اپنی رحمت کی کثرت کے مطابق میری خطائیں کیا کر, مٹا دے. اور میری بدی کو مجھ سے دھو ڈال اور میرے گناہ سے مجھے پاک کر, کیونکہ میں اپنی خطاؤں کو مانتا ہوں اور میرا گناہ ہمیشہ میرے سامنے رہتا ہے. میں نے فقط تیرا گناہ کیا ہے اور وہ کام کے جو تیری نظر میں برا ہے, تاکہ تو اپنی باتوں میں راست بات ٹھہرے اور اپنی عدالت میں بے عیب. یاد رکھیں, پھر داؤد کو خدا نے معاف کر دیا اور پھر کیا کہتا ہے, یسی کا بیٹا داؤد میرے دل کے موافق مجھے مل گیا. کیا کہا؟ یسی کا بیٹا داؤد میرے دل کے موافق مجھے مل گیا. یہ آیت کی ایک اور آیت ہم پڑھتے ہیں, میکا 7 باب اس کی 18ویں آیت میں لکھا ہے, اس کو شفقت کرنا, اس کو رحم کرنا پسند ہے. وہ پسند کرتا ہے رحم کرنا. اس کے لیے یہاں پہ اردو میں شفقت لکھا ہے, لیکن اس کا انگلش ترجمہ وہ رحم ہے. ڈیلائٹ ٹو شو مرسی, وہ شفقت کرنا پسند کرتا ہے. عیسائی 30 باب اس کی 18ویں آیت میں لکھا ہے, اور تم پر رحم کرنے کے لیے بلند ہوگا. خداوند جو ہے وہ ہم پر رحم کرنے کے لیے اپنا بازو بلند کرے گا. ہاللیلویا, ہاللیلویا. اور دوسرا تواریخ 30واں باب اس کی 9ویں آیت میں لکھا ہے, خداوند تمہارا خدا غفور و رحیم ہے. خداوند تمہارا خدا کیا ہے؟ غفور و رحیم ہے. کیا ہے؟ مغفرت کرتا ہے, معاف کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے. ہاللیلویا, ہاللیلویا. اور زبور 23 اس کی 6 آیت میں لکھا ہے, یقیناً بھلائی اور رحمت, عمر 12, کون سی چیز ہے؟ بھلائی اور رحمت. گڈنس اینڈ مرسی, رحم, اس کا رحم جو ہے ہمارے ساتھ ساتھ رہے گا. ہاللیلویا, بلند آواز سے ہاللیلویا, ہاللیلویا. تو آج ہم نے کیا سیکھا بچوں؟ کیا کون سی آیت ہے؟ مبارک ہے وہ جو, کیونکہ ان پر, اگر ہم دوسروں کے قصور معاف کرتے تو ساڑھے خود ہی معاف ہو جائیں گے. تو رحم دل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو دوسروں کو معاف کر دیتا ہے. رحم کے دل کا مطلب ہے جو دوسروں پر ترس کرتا ہے. جیسے نیک سامری نے کیا کیا تھا, اس شخص پر جو ڈاکوں سے گرا ہوا تھا اس پر ترس کھایا, اور اس کے ساتھ 10 نیکیاں کی ہیں. کہیں پٹی لگا رہا ہے, کہیں اپنا مال استعمال کر رہا ہے, کہیں اس کو لے کر جا رہا ہے. تو یاد رکھیں ہم بھی ایسا کریں. ٹینڈر ہارٹیڈ, یا نرم دل ہو جانا چاہیے, اٹینٹیو ہونا چاہیے, چیریٹیبل. اور جب بھی ہمارا کوئی کام نہیں ہو رہا, رکا ہوا ہے, جیسے اندھے کی بینائی رکی ہوئی تھی, اس نے رحم کی اپیل کی, اس کی آنکھیں کھل گئی. ہاللیلویا, ہاللیلویا. آپ کو پتا ہے کہ کنانی عورت جو تھی, وہ اس کی عورت کو کیا تھی؟ بدروہیں تھی, اور وہ ٹھیک نہیں ہو رہی تھی. اس نے رحم کی اپیل کی, اس کی بیٹی بدروہوں سے آزاد ہو گئی. ہاللیلویا. کوڑیوں کا کوڑ نہیں جا رہا تھا, کوڑیوں کا کوڑ, تو یسوع مسیح سے رحم کی اپیل کی, وہ کوڑ چلا گیا. ہاللیلویا. پتہ نہیں وہ جلد کا کوڑ تھا, بالوں کا کوڑ تھا, آنکھوں کا کوڑ تھا, کس حصے کا کوڑ تھا, لیکن وہ کوڑ چلا گیا. نیک سامری کی مثال آپ سن چکے ہیں. فریسی اور
वसूल लेने वाले ने दुआ की, वसूल लेने वाले ने छाती पीट कर खुदा से रहम मांगा और उसकी दुआ कबूल होगी और वो रात सुबह ठहर गया। हालेलुया, हालेलुया। ना माफ करने वाला नौकर जो है ओदा कर्ज से माफ हो गया, लेकिन उन्होंने दूसरे से कर्ज माफ नहीं किया, जिसकी वजह से वो फिर फड़िया गया। ये तो चाहिए जी साढ़े खुदा वो गुनाह माफ कर देता है, तो सानू भी दूसरे के गुनाह की कर देने ने, की कर देने चाहिए ने, कर देने चाहिए कि नहीं है कि नहीं? कि थोड़ा बहुत रगड़ा रखना चाहिए बिच नहीं, माफ कर देने चाहिए, दिल से माफ कर देने चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। मीका की किताब 7वें बाब 18वें अध्याय लिखा, शफकत करना उसको पसंद है। और ईसाया 30 बाब 18वें में लिखा है, वो रहम करने के लिए अपने हाथ बुलंद कर लेता है। और दूसरा तवारीख 30 बाब उसकी 9वें में लिखा है, खुदावंद गफूरो रहीम है। खुदावंद क्या है? गफूरो, बुलंद आवाज से कहें गफूरो, क्या है? गफूरो। और वो क्या करता है? कुर्बानी नहीं बल्कि रहम पसंद करता है। क्या करता है? पसंद है, क्या पसंद करता है? कुर्बानी पसंद करता है, यीशु मसीह रहम पसंद करता है, रहम पसंद करता है। रहम इंसान पर गालिब आ जाता है। तो आज हमने खुदा से क्या करना है? मुझे रहम दिल बना। आइए अपने कदमों पे खड़े हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक एक कदम आगे भी आ जाएंगे, हम खुदा से दुआ करेंगे। हालेलुया। आइए हम अपने आप को खुदा उनके हुजूर पेश करें। खुदा उनसे कहें मुझे रहम दिल बना। अपने दिल में कहें, ऐ खुदा मुझे रहम दिल बना, मेरे दिल को नरम कर, मेरे सख्त दिल को निकाल के गोश्तदीन दिल डाल दे। अपने दिल पर हाथ रखे, सब अपने दिल पर। खुदा उनसे कहें मुझे तरस वाला बना दे, जिस तरह तू तरस खाता था। ऐ खुदा मुझे खरायत देने वाला बना दे, मैं दूसरों पर तवज्जो दे सकूं। मुझे खुले दिल वाला बना दे, जेनरस बना दे, एमिकेबल बना दे, दूसरे से मोहब्बत करने वाला बना दे। दुआ करना शुरू कर, कोई जुबान उसके जुल्म खामोश रहे। मुझे रहम दिल बना दे खुदा, ऐ रहम दिल सजा दे, मुझे रहम दिल बना दे। बुलंद आवाज से दुआ करना शुरू कर, और खुदा मुझसे माफी मांगना शुरू करें। हालेलुया। याद रखें, जब हम रहम की अपील करते हैं तो वो हमारे गुनाह माफ कर देते हैं। जिस तरह दाऊद ने अपील की थी, फजल ना लाए रब, बख्श गुनाह सब मेरे, मांगू फजल रहम कर, तू उठे मेरे। फजल ना बख्श गुनाह सब मेरे, मांगू फजल
ہم کہیں گے رحمت نال ہے بھریا ہویا پاک یہوہ ساڈا رحمت نال ہے بھریا ہو پاک یہوہ ساڈا رحمت نال ہے بھریا ہو پاک یہوہ ساڈا رحمت نال ہویا پاک یہوہ ساڈا رحمت نال ہویا پاک یہوہ ساڈا تو سچ مانگنا شروع کریں گے ہاللویا خدا ان سے کہ ہمیں نیک سامری کی طرف بنا تاکہ ہم مصیبت زدہ لوگوں کو دیکھ سکیں
हमें नेक सामने की तरफ बना ताकि हम तरस खा सकें, जख्मों पर मैल लगा सकें, जख्मों पर तेल लगा सकें, अपना रुपया पैसा दूसरों के लिए खर्च कर सकें। बुलंद आवाज से दुआ करना शुरू करेंगे। ऐ खुदावंद हम पर रहम कर, हम पर तरस कर, रहम मांगना शुरू करेंगे। हालेलुया। और जो भी आपकी बीमारी है, अगर नहीं जा रही, बच्चे हुक्म नहीं मारे, हुक्म नहीं मारे, खुदा से कहे रहम मांगे, रहम की अपील करें, उसके हुजूर की डराए, अपना मुंह खूब खोले, खुदावंद आप पर रहम करेगा, तरस खाएगा, उसकी आग उसका मसाल के बराबर। हालेलुया। सब दुआएं खोल दें उसके हुजूर। ऐ खुदावंद हम पर तरस खा, ऐ खुदावंद हम पर रहम कर, हम तुझसे अपील करते हैं। और याद रखें जिस तरह उस रानी औरत ने अपील की थी कि मेरी बच्ची को मदरूस साथी है, आप भी खुदावंद से अपील कर सकते हैं, रहम मांग सकते हैं। ऐ खुदावंद हम पर रहम कर, बुलंद आवाज से दुआ करना शुरू करें। हालेलुया। कोई जुबान उसके दूर खामोश न रहे, उसकी आग आपके ऊपर आ रही। हालेलुया। अगर आपके काम रुके हुए हैं, अगर आपके काम बंद हैं, दुआ करना शुरू करेंगे। हालेलुया। दुआ करना शुरू करेंगे। बुलंद आवाज से बहुत सारी जुबानें आज भी नहीं खोल रही। खुदा उनके मुझे रहम दिल बना, खुदा मेरे घराने पर रहम कर, मेरे इलाके पर रहम कर, मेरे चर्च पर रहम कर, मेरे बच्चों पर रहम कर जिनके पास जॉब नहीं है, मेरे बच्चे तालीम में पीछे लगे हैं, उन पर रहम कर। मेरे बच्चे नाफरमान हैं, अपने हस्बैंड के लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपने बच्चों का नाम लेकर दुआ करें। हालेलुया। आप रखो तो सब दखम अब रखा गैर जुबानों में थोड़ी देर के लिए दुआ करेंगे। हालेलुया। आप रखो तो सब दखम अब रखा और उसकी आग आओ, उसका मसाब के बना रहे। हालेलुया। आप रखो तो सब दखम अब रखा आग आ रही है, मसा अजूरी और रोग आ रहा है। हालेलुया। बाबा खोतो सुनती की थी, बाबा खोतो खुदा मुझ पर रहम करता है इसका। हालेलुया। मुझे नेक साबरी की तरह बना तो ताकि मैं अपना रुपया पैसा तेरी खिदमत के लिए खर्च कर सकूं। ओ बाबा खोतो सुन तो खबर रखा, मेरे बच्चों पर रहम कर, मेरी औलाद पर रहम कर, मेरे मुल्क पर रहम कर, मेरे मुल्क पर रहम कर। खुदा ये कर्जों से आजाद हुआ। खुदा हालेलुया। मेरे चर्च पर रहम कर, हमें बड़ी बिल्डिंग मिल जाएगा। खुदा हालेलुया। हम पर रहम कर, बुलंद आवाज से हम पर रहम कर, हमारी टीम पर रहम कर, लैंप फेलोशिप पर रहम कर, केवली चर्च पर रहम कर, हमारे घराने पर रहम कर, हम पर रहम कर। खुदा हम रहम की अपील करते हैं। हालेलुया। 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 शुभ ब्लेस कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते और मारे देते। आमीन। तशरीफ रखिए। आज चूंकि 14 अगस्त है और हम इस डे को सेलिब्रेट भी करेंगे, मना हम 14 अगस्त है, 15 अगस्त है, लेकिन हम 14 अगस्त की आज़ादी को यहाँ पे सेलिब्रेट करेंगे। और खुदा हमारे साथ है और हम इस मुल्क में आज़ादी के साथ उसकी खिदमत करते हैं। और हम बड़े जोश से, होश से इस वतन अजीज के लिए जो है वो गीत गाएंगे, मिली नगमे गाएंगे। और मैं तो खास है कि टीम जो है तरतीब के साथ इधर आ ये बटन को इस तरह ले आएगा। हाँ तूने इसको खोलना, मैं देखो कर दूँगा। हाँ ये तकलीफ
हिलना पड़ना ऐसे ज़्यादा हिलना चला चल जा दूसरे फोन में नहीं ना हिलना हमारी बटन नहीं थले आहो फिर ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਦੂਜੇ ਜੈਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਏ
साहब मैं दो बातें कहना चाहती हूँ, मेरे बच्चों को बताना चाहती हूँ। आज जो पाकिस्तान के लिए हम गाते हैं, और इसलिए हम गाते हैं कि पहले हमारे यीशु मसीह ने कफारा दे दिया, और जब पाकिस्तान नहीं बनता था तो एक हमारे क्रिश्चियन लोगों ने एक वोट दिया, जैसे आज पाकिस्तान जिंदा है। हालेलुया, यीशु के नाम में हालेलुया, आज यीशु के नाम पे ये जिंदा है। वाइफ के लिए जोरदार तालियां बजाएं। थोड़े बहुत ज्यादा काम कर रही है, खुदा इसको बरकत दे। और अब हम एक गीत गाएंगे, रहमत नाल भरिया होया पाक यहोवा साडा, और अपने स्पेशल हदियात जो है खुदा उनकी हजूरी में पेश करने हैं। और बहनों ने बड़ी अच्छी हिस्ट्री बयान की है। हमारे एसपी सिंगर साहब, उनके वोट से पाकिस्तान बना है। अगर नाना को वोट देते तो पाकिस्तान वजूद में नहीं आना था। इसलिए हम अपने बुजुर्गों के लिए जिन्होंने ये काबज किया, उनके लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। अपने हदियात खुदा की हजूरी में पेश करेंगे। रहमत